السلام علیکم۔ بہت مشہور بات ہے کہ ایران میں سردی کے موسم میں جب بھیڑیوں کو شکار کم ملتا ہے اور برف کی وجہ سے خوراک کی کمی پیدا ہو جاتی ہے تو بھیڑیے ایک دائرے کی شکل میں بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو گھورنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی کوئی بھیڑیا بھوک سے نڈھال ہوتا ہے اور گر جاتا ہے تو پھر باقی سب بھیڑیے اس گرے ہوئے بھیڑیے کو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس عمل کو فارسی زبان میں گرگ آتشی کہتے ہیں، جس میں ایک بھیڑیا اپنے ہی نسل کے دوسرے بھیڑیے کو کھا جاتا ہے۔ اگر اس عمل کو گہرائی میں جا کر دیکھا جائے تو آپ کو یہ معلوم پڑے گا کہ یہ عمل بھیڑیوں کے ساتھ ساتھ انسانوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ ہم انسان بھی ان بھیڑیوں کی طرح جو کمزور نظر آئے اسی پر اپنا نشانہ بنا لیتے ہیں۔ جو جتنا حالات کا ستایا ہوگا اتنا ہی مزید اس کے ساتھ شدت پسندانہ رویہ اپناتے ہیں۔ جو مالی طور پر کمزور ہوتا ہے اسی کے ساتھ فراڈ، دھوکہ دہی کر کے یا کوئی اور کھیل کھیل کر اس کی رہی سہی زندگی کو بھی جہنم بنا دیا جاتا ہے۔ ہم کمزور کا سہارا بننے کی بجائے الٹا مزید اسی پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ جو جتنا کمزور ہوتا ہے اتنا ہی اس کی زندگی دشوار بنا دی جاتی ہے۔ کیا یہ دین ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھلا کر گئے تھے کہ غریب، لاغر اور یتیم لوگوں کا حق کھا لیا جائے، کمزور کو دیکھ کر اس کی خال اتار لی جائے؟ امیر لوگ آج کے دور میں غریب کے لیے فرعون بن گئے ہیں، جنہوں نے اس دنیا میں غریب آدمی کے لیے جینا عذاب بنا دیا ہے۔ وسائل کا ناجائز استعمال، دوسروں کی زمینوں پر ناجائز قبضے کرنا، کسی کے کاروبار میں رکاوٹ ڈالنا، کسی سے ادھار لے کر اسے واپس نہ دینا اور کسی کو ادھار دے کر اسے سود لگانا، یہ سب اس معاشرے میں عام ہو چکا ہے۔ رشوت خوری کا بازار سرگرم ہے۔ کیا ہم لوگ بھول گئے ہیں کہ ایک دن مر کے اللہ کے حضور بھی پیش ہونا ہے؟ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو ایک دوسرے کے حق کھانے اور دھوکہ دہی سے بچائے، آمین۔